الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت کو پورا کر لے گا، آپ کی دعا 7ویں آسمان تک پہنچ جائے گی۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسے لفظ کی برکت ہے کہ جس کے پڑھنے سے آپ کی ہر دعا جو منہ سے نکلے گی، جو دل میں سوچیں گے، جو زبان پر ہوگی، جو خیالات میں ہوگی، وہ پوری ہو جائے گی۔ تو آج محرم الحرام کی آخری جمعرات آ گئی ہے، آپ اس عمل کو کر لیں، اپنے پلو سے باندھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام کی برکت سے آپ کی ہر حاجت، ہر دعا فوری طور پر قبول کر لی جائے گی۔ اب وہ حاجت کسی بھی چیز کی ہو، رزق کی ہو، اولاد کی ہو، یا کوئی بھی خواہش آپ کے دل میں ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو آج کا وظیفہ جو بہت ہی خاص ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب رہوں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا، میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہارے ساتھ اللہ عز و جل نے کیسا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا بڑے خوفناک مناظر میرے سامنے آئے، منکر نکیر کے سوالات کے وقت بڑا کٹھن اور دشوار گزرا۔ اچانک مجھ سے کہا گیا دنیا میں تیری زبان بیکار رہی اس لیے تجھے مصیبت آئی ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے جب مجھے عذاب دینے کا ارادہ کیا تو ایک نوری پیکر جس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی حائل ہو گیا، وہ مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات پڑھاتا گیا، اس طرح میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اس نوری پوکر پیکر سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا میں تیرا وہ درود پاک ہوں جو تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا کرتا تھا۔ اب تو فکر نہ کر، میں قبر و حشر اور پل صراط میں نیز ہر مشکل مقام پر تیرے ساتھ رہوں گا اور تیری مدد کروں گا۔ تو سبحان اللہ عز و جل، جو کوئی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو کوئی جمعرات یا جمعۃ المبارک کے دن 200 بار مجھ پر درود و پاک پڑھے گا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، بہت ہی خوبصورت بات ہے، تو درود پاک آپ سب مل کر پڑھ لیجئے۔ وہ درود پاک پڑھیے جو اللہ تبارک و تعالی نے خود بھی پڑھا اور آپ کے فرشتوں نے بھی پڑھا۔ تو پڑھیے میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محرم الحرام کی آخری جمعرات بہت ہی فضیلتوں اور برکتوں والا دن، اس دن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے
یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے کرنے سے تمام سفلی اور بری چیزیں انسان سے دور ہو جاتی ہیں۔ جو روزی میں وسعت چاہتا ہے اللہ پاک اس کو روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اور جو اپنے مال میں جان میں خیر و برکت کے لیے پڑتا ہے اللہ پاک اس کو خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے جو بری چیز ہے وہ ہے محتاجی۔ تو محتاجی سے بچنے کے لیے اس عمل کو ضرور کریں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بس ایک نام کا یہ وظیفہ ہے، آپ کر لیں، اللہ پاک آپ کو برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعرات کے دن بس ایک لفظ یا خالقو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو میری بہنیں اور بھائی پاک صاف ہیں وہ اس عمل کو اس طریقے سے کریں، خاص کر میری بہنیں ایام کے دنوں میں نہیں ہیں تو پاک صاف ہیں تو وہ کیا کریں کہ سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھیں۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیں، اور پھر ہی اللہ پاک کا ایک نام یا خالقو کو 1000 بار پڑھیں، اور پھر آخر میں درود پاک پڑھ کے دعا مانگ لیں۔ تو جتنی چاہیں، اگر 50,000 دعائیں بھی مانگیں اللہ پاک آپ کی قبول کر لے گا۔ اور جو میری بہنیں ایام کے دنوں میں ہیں وہ صرف یا خالقو کا ورد کریں، وہ سورہ اخلاص کو نہ پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی جمعرات کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول فرما لے گا۔ اب آپ نے دعا کو مانگنا کیسے ہے، کس طریقے سے آپ نے دعا کو مانگنا ہے وہ بھی سن لیں۔ اس طرح سے مانگنے سے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو طاؤس یمانی نے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت امام زین العابدین کو سنا، اس حال میں وہ حجر اسود کے پاس سجدہ کر رہے تھے، کہ آپ نے بھی اس طرح سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تیرا چھوٹا سا بندہ تیرے حضور حاضر ہے، تیرا مسکین تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا فقیر تیرے دربار میں حاضر ہے، تیرا گدھا تیرے سامنے حاضر ہے۔ اے میرے مولا میری ہر دعا کو قبول کر لے۔ تو ان کلمات کی برکت سے ہر دعا پوری ہو جاتی ہے۔ آپ جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری فرما دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ جمعرات کی خصوصی دعا میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، آپ کم از کم 20 بار درود پاک پڑھ کے ضرور کمنٹ میں میسج کر دیجئے۔ اور جمعرات کے دن خصوصی دعا کا اہتمام ہو رہا ہے کیونکہ آخری جمعرات ہے، تو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور دعا میں اپنا نام شامل کروائیں۔